رہا ہے کہ اللہ مجھے دے۔ گھسنے کو تو مانگ لیا، رہنے کو کیسے مانگے کہ ہمیشہ کے لیے؟ اللہ کہیں پھر جہنم میں نہ ڈال دے، ڈر بھی رہا ہے اور نہ اپنی گھنٹی بجے گی، چلو نکالو، چلو چلو ٹائم ہو گیا، نکلو، رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اس منظور کو دیکھ رہا ہے، ایک قدم نیچے رکھے گا، پھر نیچے دوسرا قدم، پھر اور اس سے کہیں گے جلدی کرو، دیکھا نہیں مارنے کی گھنٹی بج چکی ہے، چلو۔ وہ مان نہیں پا رہا، لیکن دل میں اوپر سے آواز آئے گی غیب سے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، میرے بندے اس محل میں تو ہمیشہ کے لیے رہنے کا دل بنا رہا ہے، خیال کر رہا ہے، آئے میرے بندے، یہ محل میں نے تیرے ہی لیے بنایا ہے، جہاں اس محل میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے، اے فرشتوں اس کے ہاتھ کو چھوڑ دو۔ وہ مجھ سے کہہ نہیں پا رہا تو کیا ہوا، لیکن میں تو انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات تو سینے کے بھیدوں کو جانتی ہے، اس میں دھک دھک بعد میں ہوتی ہے، وہ پہلے اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اتنا گناہگار اور سب سے اونچا محل اس کو کیسے مل گیا؟ کہا یہ دنیا میں بہت گناہ کیا کرتا تھا، لیکن ساتھ میں ایک نیکی بھی کرتا تھا۔ اس نے ایک معمول بنایا تھا، ایک مہینے میں یہ قرآن پڑھتا تھا، ایک پارہ روزانہ پڑھتا تھا، اور ہر مہینے یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ قرآن پڑھتے وقت اس کے دوست بھی آ جائیں تو دوستوں کی نہ سنتا تھا، یہ معمول کے مطابق ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیتا تھا۔ اس نے اللہ کی سب سے اونچی کتاب کی عظمت اور قدر کو پہچانا تو اللہ نے بھی سب سے اونچا محل رہنے کے لیے دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہی قرآن ہماری عزت بدلے گی، یہی قرآن ہماری حیثیت بدلے گی، یہی قرآن ہم کو جنتی بنائے گا، یہی قرآن ہماری تمام گمراہیوں کو دور کرے گا۔ آئیے ہم سب دعا کر لیں، کل انشاءاللہ انبیاء کرام کی دعوت یا سیرت رسول اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، بیٹھیے دعا کر کے جائیے بھائی، اور صحابہ کرام کا عمل اور صحابہ کرام کی زندگی اور رسول پر لگنے والا ٹیررسٹ اور آتنکواد کا تھپا ہم اس کو اشارے میں بتا دیں، ہاں ہم اس کو بتا دے رہے ہیں۔ ایک منٹ وہ سوال کو والا جو ہے کسی نے بھائی سوال کیا، کوئی سوال کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں، یہ ایک عجیب سوال ہے، لیکن اب السلام علیکم، چاروں امام کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال کب ہوا، ان کو کہاں دفن کیا گیا، یہ تفصیل سے بتائیں۔ یہ ایک مسئلہ آیا ہے، یا تو کوئی صاحب چھیڑنا چاہتے ہیں، میں اس طریقے کی باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو آپس میں اس طریقے کی باتیں کریں، لیکن کیونکہ ان کی پیدائش اور انتقال کا معاملہ ہے، انشاءاللہ کل کے پروگراموں میں سیرت کے تعلق سے اس کو بھی لے آؤں گا، کل تفصیل سے میں آپ کو یہ بات بتا دی جائے گی آپ کو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ قرآن ہی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی، یہ قرآن جب ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ قرآن کا ہم بہت مذاق اڑا چکے ہیں، اللہ قرآن پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اس قرآن نے مکہ کی حیثیت کو بنا دیا، اس قرآن نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، اس قرآن نے رمضان کی لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ اے اللہ اس قرآن نے نبی اکرم کو سید الانبیاء بنا دیا، جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا۔ اے اللہ اس قرآن پر عمل کر کے ہم کو بھی دنیا کی سب سے بہترین امت میں شامل فرما دیا۔ اللہ آج یہ امت سب سے بہتر تو ہے لیکن سب سے زیادہ ذلیل بھی ہو چکی ہے۔ اللہ ہماری ذلت اور ہماری پستی کو اس قرآن پر عمل کر کے اس پستی سے ہم کو نجات عطا فرما۔ اللہ یہ پستی سے ہم کو نجات اسی وقت ملے گی جب قرآن کو ہم پکڑیں گے۔ اللہ اس قرآن کو ہمیں پکڑنے والا بنا دے۔ اللہ جس طریقے سے وہ قرآن پڑھ کر وہ شخص جہنم میں آزادی پا کر، جہنم سے آزادی پا کر جنت کے سب سے اونچے محل میں چلا گیا، اللہ اس قرآن کو ہم کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو بھی اس محل میں داخل فرما دے جس محل کو تو نے قاریوں کے لیے بنایا ہے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، تو قرآن پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا، تیری سب سے اوپر منزل وہی ہوگی جو قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ قرآن کی جو آخری آیت ہو وہی ہماری آخری منزل بھی بن جائے۔
اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن جو لوگ نہیں پڑھے ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو سیکھ رہے ہیں ان کو قرآن سیکھنے میں آسانی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ قرآن پر انگلی چلاتے رہو ثواب ملے گا، اللہ ایسے مفتیوں کو مفت میں مشورہ دینے سے بچا کر ان کو محنت کر کے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تحقیق کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یہ قرآن ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی کتاب ہے، یہ قرآن ہمارے عیسائیوں کی بھی کتاب ہے، یہ قرآن ہدی للناس، اللہ ان لوگوں کو بھی اس قرآن سے پریرنا دے، توفیق عطا فرما اور اس قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن سے زیادہ امن اور شانتی کا ثبوت دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ اے اللہ تو قرآن کی امن و شانتی جس نے یہ کہا ہو کہ من قتل نفسا قتل الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا۔ اے اللہ جو قرآن اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو کہ ایک نفس کا قاتل دنیا کا قاتل ہے، وہ کیسے اس بات کی اجازت دے گی کہ گنڈا گردی، دہشت گردی اور آتنکواد پھیلے؟ اے اللہ جو لوگ خودکش حملے کر کے آج اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، جبکہ خودکشی کرنے والے کی تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو خودکشی کرنے سے اور خودکش حملے کر کے اسلام کو بدنام ہونے سے بچا دے۔ اے اللہ جہاد کی صحیح تفسیر اور تعبیر ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے علماء کو جہاد کا صحیح معنی اور مطلب بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاد ٹیررسٹ اور آتنکواد کو نہیں کہتے، جد و جہد کے معنی ہوتے کوشش، کسی بھی بگڑی ہوئی چیز کو راہ راست سے لانا جہاد ہے۔ اولاد بگڑ گئی ہو اس کو راستے پہ لانا جہاد ہے، بیوی بدچلن ہے اس کو راستے پہ لانا جہاد ہے۔ اے اللہ قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ کو اگر کوئی گالی دے تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا بھی جہاد ہے۔ اور یہ پرستھیاں اور یہ حالات سب میں پیدا ہوئے۔ رام چندر جی کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے گیا تو رام چندر جی نے جہاد کیا، جس کو کورو اور پانڈو کی شکل میں مہابھارت کے یدھ کا قرار دیا گیا۔ اے اللہ وہ ہوا، پرستھیاں اور چنوتیاں تھیں، اسلام کے سامنے بھی چنوتیاں تھیں، اور وہ چنوتیاں ایسی تھیں کہ جب جنگ بدر لوگوں نے جب مکے میں چین سے نہ رہنے دیا، مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، حبشہ میں بھی نہ رہنے دیا، مسلمان مکے سے اور حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ دشمن محلہ چھوڑ دیتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مکے کے کافروں نے مکہ چھوڑنے کے بعد بھی چین و سکون سے نہ رہنے دیا اور مکہ میں تنگ کیا، تو ایسی حالت میں تلوار اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا یہ جہاد ہے؟ اے اللہ ہماری یہی تعلیمات ان کافروں کو اور ان ناستکوں کو جو آج ٹیررسٹ اور آتنکوادی اس اسلام کو کہہ رہے ہیں، بارے اللہ ان کو اسلام کی چنوتیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے اللہ اس سے دعا کرتے ہیں، یہ ملک ہمارا بھارت بہت بڑا ملک ہے، 20-25-30 کروڑ مسلمان اس ملک کے اندر بستے ہیں۔ اللہ اس ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، اے اللہ اس ملک میں شانتی پیدا فرما دے، اے اللہ اس ملک کے اندر ہم سبھی کو ہندو مسلمان سے عیسائی سبھی کو بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر جو لوگ غلط نظر ڈال رہے ہیں ان کو سچی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ان کے بہت بہت آبھاری ہیں جنہوں نے اس جلسے میں پرشاسن کی شکل میں، پولیس کی شکل میں ہماری مدد کی ہے، اور جو اس جلسے میں آئے ہیں ان کے بہت بہت آبھاری ہیں۔ ہم ان سے اس بات کا ابتدا کرتے ہیں کہ وہ کل بھی اس طریقے کے جلسے کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کریں، تم کو پنیہ ملے گا تمہارے مذہب اور تمہارے دھرم کے اعتبار سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہم کو کرور چین سکون رحمت کی فرما، جو انتقال فرما کے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے دوائیں اور تندرستی، اے اللہ ان کی دوائیں چل رہی ہیں ان کو صحت و تندرستی کٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام سے زندہ رہنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انشاءاللہ کل اسی روڈ کی حاضری کے حصے میں ملے گی اور آڈیو کیسٹ بھی اسٹیٹ سے اور وہی آپ